غزوہ تبوک کے موقع پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو سب سے مشکل غزوہ مالی اعتبار سے مسلمانوں پر آیا وہ غزوہ تبوک. اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں. عسرت عربی میں کہتے ہیں تنگی کو، مالی پریشانی کو. اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے وقت کے اندر آئی تھی جب مسلمان مالی اعتبار سے انتہائی پریشان حال تھے. قحط کا سما تھا، قحط گزرا تھا بہت سخت قسم کا، اور بالکل مسلمان مفلوج الحال ہو گئے تھے. اور یہ بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑا لشکر تھا جو اس کے اندر تیار ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر جمع کیا اور کھڑے ہو کر خود بیان فرمایا اور زوردار ترغیب دی اس بات کی کہ کون ہے جو اس لشکر کے لیے سامان مہیا کرے گا. صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف افراد ہیں، نہ ان کے پاس جانور ہیں، نہ ان کے پاس لڑنے کا سامان ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز. آپ نے اس موقع پہ پھر آپ نے جنت کی بشارت دی کہ جو اس لشکر کو آج تیار کرے گا، جو اس کے سامان کو پورا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی. تو آپ نے فرمایا کہ کون تیار ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سمیت. آپ نے پھر دوبارہ دوسری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اور کون تیار ہے؟ عثمان غنی اس دوسری طرف آئے، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سمیت. آپ نے پھر صحابہ کی طرف دیکھا کہ اور کون تیار ہے؟ عثمان غنی تیسری بار کھڑے، یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سمیت. پھر آپ نے چوتھی دفعہ پوچھا اور کون ہے؟ تو آپ پھر گھر گئے اور گھر سے 1000 دینار سونے کے سکے لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر ڈالے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ قبول فرمائے. احادیث کی روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اس تھیلی کو جس میں وہ 1000 دینار تھے یوں اچھالا، خوشی اور مسرت سے اس کو یوں اچھالتے تھے ایک ہاتھ میں، پھر یوں اچھالتے دوسرے ہاتھ میں، اور فرمایا کہ عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا. عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا. ایک روایت میں آگے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کر لے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا.